بچے نے اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی، لیکن یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ کہانی کریا کریا بستی بستی رعایا کے ہر فرد تک پہنچ چکی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کی تصدیق کی، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ یوسف اور زلیخا کا واقعہ عورتوں کے درمیان میں، مردوں کے درمیان میں معروف اور مشہور ہو چکا تھا۔ چنانچہ تبصرہ بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، چنانچہ الفاظ ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، عزیز مصر کے بارے میں شہر کی عورتیں یہ کہنے لگیں رَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، کہتے یوسف علیہ السلام جو اس کے غلام ہیں اس کے بارے میں زلیخا جو ہے وہ پھسل چکی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس نے غلط کام کا ارادہ کیا ہے۔ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، اتنی بڑی شہزادی ہے، اتنی بڑی جو ہے عزیز مصر کی بیوی ہے، اور عزیز مصر کے بیوی ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر اپنے غلام کی محبت بیٹھ گئی۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو زلیخا کو سری گمراہی میں پاتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور یہ تبصرہ جس وقت زلیخا تک پہنچا تو زلیخا نے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی اور اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زلیخا کا قصور نہیں ہے بلکہ یوسف کا حسن ہی ایسا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جمال ہی ایسا عطا فرمایا ہے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کمالات سے نوازا ہے، ایسے جمالات سے نوازا ہے، ایسے حسن صوت اور حسن خوبصورت چہرے سے نوازا ہے کہ جو یوسف کو دیکھتا جاتا ہے وہ یوسف کا گرویدہ ہوتا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ جاتی ہے، ان کے حسن کی محبت بیٹھ جاتی ہے، ان کے جمال کی محبت بیٹھ جاتی ہے، ان کے کمالات کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھلایا عورتوں کو، شہر بھر کی عورتوں کو کھانا کھلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے اور کہا کہ ان پھلوں کو کاٹو۔ جیسے ہی چھری ان کے ہاتھوں میں پکڑائی اور وہ پھل کاٹنے لگیں تو قرآن کہتا ہے حضرت زلیخا نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، یوسف نکل آؤ، یعنی اگر وہ کمرے میں موجود ہیں، جو جگہ تھی ان جگہ پر جو موجود تھے اس جگہ سے نکلنے کا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے حکم دیا۔ حضرت یوسف جیسے ہی باہر نکلے ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر پڑی، ان کے جمال پر پڑی، ان کے خوبصورت چہرے پر پڑی، تو وہ عورتیں بھی اپنا ہوش کھو بیٹھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے نقشے کو کھینچا ہے، اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اس سین کی منظر کشی کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کہ زلیخا نے ان عورتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر چھری پکڑا دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اور کہا یوسف اپنے کمرے سے نکل آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبر نہ ہو تو اس معاملے کو بہت بڑا جانا، یعنی وہ ہوش کھو بیٹھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کس کو دیکھ رہی ہیں۔ ایسا خوبصورت مرد تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسن عطا فرمایا ہو، اس قدر جمال عطا فرمایا ہو، اور اس حال میں دیکھتی دیکھتی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور زبان سے یہ تبصرہ کرنے لگی کہ یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق جن سے انسانیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ عورتیں بھی سمجھ گئیں کہ زلیخا کا قصور نہیں ہے، اللہ نے یوسف کو حسن ہی اس قدر عطا فرمایا ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جمال ہی اس قدر عطا فرمایا تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات ذکر کی تھی، شب معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد جس وقت آپ زمین میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر یہ بات بتائی، اللہ نے حسن کے دو حصے کیے، آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہے، اور ایک روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی جس وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور پھر اس کے بعد جو ہے زلیخا کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں تو بڑی معروف اور مشہور ہو چکی تھیں، اس لیے عزیز مصر جو بادشاہ تھا، بادشاہ ہی ہوا کرتا ہے، غلام ہی ہوا کرتا
ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز مصر نے اپنی بصیرت اور اپنی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے میں جیل کی سلاخوں میں بند کر دیتا ہوں تاکہ میری بیوی جو ہے بالکل بے قصور ثابت ہو جائے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہاں کا جو چوکیدار تھا اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو بٹھا دیا، اور جیل کے اندر اور جیل کی سلاخوں میں جتنے بھی قیدی موجود تھے وہ سارے کے سارے حسن یوسف کو دیکھ کر، جمال یوسف کو دیکھ کر، کمالات یوسف کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو گئے، اور سب کے دل کے اندر حضرت یوسف کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں میں موجود ہیں۔ جیل کے ہر قیدی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو بٹھا دیا۔ جیل کے داروغہ، جیل کا جو اصل چوکیدار تھا، جس کے ہاتھ میں جیل کا تمام تر انتظام موجود تھا، انتظامی امور سارے کے سارے اس کے سپرد تھے، اس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی، جس کی پاداش میں اس چوکیدار نے، اس جیل کے داروغے نے تمام تر انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اب تمام تر انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعات کو ذکر کیا ہے۔ ان سارے قیدیوں میں 2 قیدی ایسے بھی تھے کہ جن کے اوپر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ ایک باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ساقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پانی پلانے والا ہو، پانی پلانے والا، اور اسی طریقے سے جو باورچی تھا جو کھانا بنا کر بادشاہ کو کھلانے والا تھا، ان دونوں کے اوپر زہر دینے کا الزام تھا، اس لیے وہ دونوں جو ہیں آج قید خانے کے اندر موجود تھے۔ ایک نے خواب دیکھا اور اس خواب کو آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ محبت بیٹھ چکی تھی۔ آپ کے علمی کمالات، آپ کے عملی کمالات تو تمام قیدیوں پر اجاگر ہو چکے تھے، واضح ہو چکے تھے، اس لیے جیسے ہی خواب آیا تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ قرآن کہتا ہے 2 قیدی بھی وہاں موجود تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک شخص کہنے لگا میں اپنے ہاتھ سے انگوروں کو نچوڑ کے شراب پیش کر رہا تھا بادشاہ کو، اور بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلا رہا تھا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کے ٹوکرے موجود ہیں اور پرندے ان ٹوکروں کے اوپر سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، تو وہ کہنے لگا ہمیں جو ہے اس کی خواب کی تعبیر دیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار لوگوں میں سے پاتے ہیں۔ ایک نے خواب دیکھا تھا، دوسرے نے خواب دیکھا نہیں تھا۔ جس نے یہ خواب ذکر کیا کہ میں نے بادشاہ کو شراب پلائی، اپنے ہاتھ سے پلائی، اس نے واقعی خواب دیکھا تھا۔ جس نے یہ بات ذکر کی تھی کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں جس سے پرندے کھا رہے تھے، اصل میں اس نے خواب دیکھا نہیں تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر بطور امتحان اور آزمائش کے ان کے سامنے اس طریقے سے بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جو کھانا ہمیں جیل میں پیش کیا جاتا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے آئے گا نہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر دے دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ ساری چیز ہے علم التعبیر جو اللہ رب العزت نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اس ملت کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اب یہ دین کی گفتگو شروع ہو گئی، دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ جیل میں ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کے کھانا پیش ہوتا، اس سے قبل کے کھانے کا وقت ہوتا، حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خواب کی تعبیر بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور ان کو دین کی باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے یوں ذکر کیا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اس دین کو چھوڑ دیا جس پر کوئی ایمان نہیں رکھتا اور وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں اس دین پر نہیں ہوں، اس ملت پر نہیں ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنایا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دین کو اپنایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کو اپنایا ہے۔ یہ سارے سچے نبی ہیں اور ان سارے سچے
नबियों का जो दीन था, जो मजहब था, वो सच्चा था, मैं उस सच्चे दीन पर हूँ। मा काना लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का हम पर खास फजल है। व अलन नास, और लोगों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास फजल है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो है इसकी कदर नहीं करते। इसलिए अब ये सारी बातें जो हो रही हैं जेल की सलाखों के अंदर, उन कैदियों को जिसने ख्वाब देखा था उसको भी दीन की दावत दे रहे हैं, और जो बाकी कैदी मौजूद हैं उन सबको भी दीन की बातें हो रही हैं। इससे कबल के खाना पेश होता और दीन की दावत की बातें जारी और सारी हैं। इतने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब ख्वाब की ताबीर सुनाई और यूं इरशाद फरमाया, और कुरान ने यूं जिक्र किया, या साहिबई सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, वो शख्स के जिसने ख्वाब में ये देखा है कि वो अंगूर के दरख्त से अंगूर निचोड़ के अपने मालिक को पिला रहा था, अपने बादशाह को शराब पिला रहा था, तुम वाक़ियतन अपने मालिक को यानी अपने बादशाह को दोबारा से खाना पेश करने वाले बनोगे, शराब पिलाने वाले बनोगे, यानी तुम रिहा हो जाओगे, तुम्हें सूली पर नहीं लटकाया जाएगा, तुम्हारे आजादी के परवाने आएंगे, तुम सूली पर नहीं लटकाए जाओगे, इसलिए घबराओ नहीं मौत से। वह अम्मल आखर फयुस्लबु फताकुलु तयरु मिन रासी, और ये जो दूसरा जिसने रोटियों का टोकरा अपने सर पर देखा था जिससे परिंदे खा रहे थे, उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ताबीर दी कि वाक़ियतन तुम सूली पर चढ़ाए जाओगे और तुम्हारी खोपड़ी से, तुम्हारे सर से परिंदे आकर खाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, तुमने जो जैसा बयान किया है अल्लाह ने उसके मुताबिक फैसला कर दिया है। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों को ख्वाब की ताबीर दी और दोनों की ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई। जिसने ख्वाब ये देखा था कि वो अपने बादशाह को अंगूर निचोड़ के शराब बनाकर पिला रहा है, उसे रिहाई का परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया गया। अब वो दोबारा से बादशाह की खिदमत में मौजूद है, लेकिन जिस वक्त इसको रिहाई नसीब हो रही थी उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको ये बात जिक्र की थी, उज़्कुरनी इंद रब्बिक, अपने मालिक के यहाँ, अजीज मिस्र के यहाँ जाकर, बादशाह मिस्र के यहाँ जाकर मेरा तज़किरा करना मत भूलना। लेकिन शैतान ने उसको भुला दिया। इसलिए जिस वक्त अजीज मिस्र ने वो ख्वाब देखा, जो आज हमारे मुआशरे में अजीज मिस्र का ख्वाब मारूफ और मशहूर है, और उसकी ताबीर लेने के लिए जिस वक्त यही साकी, यही शख्स के जिसको रिहाई अता हुई थी, रिहाई नसीब हुई थी, जिस वक्त वापस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह मिस्र की ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया, उस वक्त एक रिवायत के मुताबिक 12 साल गुजर चुके थे और एक रिवायत के मुताबिक 14 साल गुजर चुके थे। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 12 साल या 14 साल कैद जेल खाने के अंदर गुजारी। और उसके बाद अजीज मिस्र को ख्वाब आया, और ख्वाब क्या देखता है कि 7 मोटी गायों को पतली गायें, दुबली गायें खा रही हैं, और इसी तरीके से 7 सरसब्ज़ व शादाब बालियां हैं, गंदम के सिट्टे हैं, और 7 जो है खुश्क सिट्टे हैं, लेकिन जो खुश्क हैं वो तर को, वो सरसब्ज़ व शादाब को खा लेते हैं। अब ये अजीब ख्वाब था। चुनाचे रियाया के अंदर जितने भी मुअब्बिरीन मौजूद थे, उस वक्त के फुकहा उलमा मौजूद थे, उन सबको इकट्ठा किया कि मेरे इस ख्वाब की ताबीर दो। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस नक्शे को खींचा और यूं कहा, वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान, मैंने 7 मोटी गायें देखी हैं, याकुलहुन्ना सबअन इजाब, उनको जो दुबली गायें थी वो खा रही थी, व सबअ सुंबुलातिन खुज़्र, और मैंने 7 सरसब्ज़ व शादाब बालियां देखी, व उखरा याबिसात, और उनके साथ 7 जो है खुश्क भी देखी। या अय्युहल मलाउ, या अय्युहल मलाउ, ए लोगो, ए समझदार लोगो, ए मुअब्बिरीन अफराद, अफ्तूनी फी रुयाया, मेरे इस ख्वाब के बारे में मुझे बताओ, इसकी क्या हकीकत है। इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुम इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हो। तो वो जो मुअब्बिरीन थे उन्होंने बड़ा गौर व फिक्र किया, और गौर व फिक्र करने के बाद कहने लगे, क़ालू अज़ग़ासु अहलाम, बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो बड़ा परेशान कुन ख्वाब है, वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन, ये जो इस कदर परेशान कुन ख्वाब है कि इसकी ताबीर हमसे नहीं बन रही। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बाद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फ़अरसिलून, इस मौके पे वो शख्स के जो रिहा हुआ था वो कहने लगा, और उसको एक मुद्दत के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई,
آ کر کہنے لگا میرے علم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے اندر موجود ہے۔ بادشاہ سلامت عزیز مصر، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ آپ کی خواب کی تعبیر ضرور دے گا۔ راجہ وہ خواب لے کر بادشاہ سلامت کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل خانے میں پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے ایھا الصدیق اے یوسف افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر اس شخص نے خواب پوچھا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، موٹی گائیں ہیں، پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، سرسبز و شاداب بالیاں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، جو خشک بالیاں ہیں، اس کی تعبیر تو دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر دی بلکہ جس پریشانی کا سامنا اس خواب کے ذریعے مصر اور اس کی رعایا کو کرنا تھا آنے والے 7 سالوں میں، اس کا حل بھی بیان کیا، اس کا تدارک بھی ذکر کیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ تمہارے اوپر 7 سال جو ہے بڑے سرسبز و شاداب آئیں گے، بادل برسے گا، زمین اپنی فصل نکالے گی، تو تم ایسے کرنا اس میں جو سرسبز و شاداب 7 سال آئیں گے اس میں تم نے اپنے لیے بہت ساری کھیتی کو جمع کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے۔ اور پھر اس کا حال حضرت یوسف علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تم گندم کو ان کے سٹوں سمیت سنبھال لینا تاکہ اگلے 7 سال جو ہے تمہارے آرام سے گزر چکے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر لے کر جس وقت یہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس تعبیر کو لے کر بادشاہ مصر کے پاس واپس آتا ہے تو بادشاہ مصر بڑا حیران ہوا، عزیز مصر بڑا حیران ہوا کہ کوئی شخص بھی میرے اس خواب کی تعبیر نہ دے سکا۔ یہ شخص جس کو میں نے 12 سال پہلے یا 14 سال پہلے میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالا تھا، آج اس نے مجھے اس خواب کی تعبیر دی ہے۔ ان کے دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت دوبارہ سے اجاگر ہو گئی۔ اب عزیز مصر یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کروں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں۔ 12 سال پہلے یا 14 سال پہلے مجھ پر جو الزام لگایا تھا اس الزام کی اس وقت جو ہے دوبارہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جس وقت وہ عورتیں اقرار نہیں کریں گی اس بات کا، اس وقت تک یوسف کو جیل سے باہر قدم رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ عزیز مصر تک جس وقت یہ پیغام پہنچا، اس نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کیا جو اس وقت ہاتھ اپنا کٹوانے میں شریک تھیں۔ ان ساری عورتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے پوچھا بتاؤ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، زلیخا کو بلایا، بتاؤ یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا تھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک چھوٹے بچے نے جو شیر خوار بچہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا تھا اور ساری نشانی بھی ذکر کی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور عورتوں کی باتوں کے اندر مبتلا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے انہی عورتوں کی زبان سے اس بات کا اقرار کروایا جائے کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، یوسف کے آپ مالک تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے بازار سے خریدا تھا، آپ مالک تھے یوسف علیہ السلام کے، اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر والوں پر اس طرح کی نیت کرنا یوسف کے لیے بالکل یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اس لیے اس چیز کو چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ پاکیزگی ظاہر ہو، یہ الزام ثابت ہو جائے کہ میں اس ٹائم ملزم کی حیثیت سے ہوں، مجرم کی حیثیت سے نہیں ہوں۔ اس لیے ان ساری عورتوں کو جو اس وقت ہاتھ کٹانے میں شریک تھیں ان کو بھی بلوایا، زلیخا کو بھی بلوایا، اور سب نے اس بات کا اقرار کیا اور یوں کہا، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، پاکی ہے اللہ کی، ہم نے حضرت یوسف میں کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہیں پائی۔ اور یوں کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، زلیخا نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا تھا، وانه لمن الصادقین، یوسف سچا ہے، یوسف کا بدن بھی سچا، یوسف کی زبان بھی سچی، یوسف اپنے حسن کی طرح، یوسف اپنے جمال کی طرح، یوسف اپنے کمالات کی طرح سچا۔